الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما باواز بلند پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين یا الہی جس کام کو آئے تھے وہ کام نہ بگڑے، سر جائے تو جائے مگر اسلام نہ بگڑے۔ یا الہی جب تک جسم میں جان رہے میرے مولا تیرے اور تیرے محبوب کے قربان رہے۔ یا الہی میں رہوں یا نہ رہوں دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اب تنگی داماں پہ نہ جائے اور بھی کچھ مانگ، اب تنگی داماں پہ نہ جائے اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل بکرم اور بھی کچھ مانگ۔ سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں ہے، سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں ہے، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل بکرم اور بھی کچھ مانگ۔ جن لوگوں کو شک ہے کہ کرم ان کا ہے محدود، جن لوگوں کو شک ہے کہ کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل بکرم اور بھی کچھ مانگ۔ سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر، چراغ گولڑا پیر نصیر الدین فرماتے ہیں، سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر، جنت کی طلب کیا چیز ہے اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل بکرم اور بھی کچھ مانگ، اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ۔ مل کے پڑھ لیجیے، اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل بکرم اور بھی کچھ
حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام ذوی الاحتشام دوستوں بزرگوں، دعا ہے اور دعا کے ساتھ ساتھ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے پھر زندگی میں ایک مرتبہ ہمیں عید الفطر کا دن عطا فرمایا ہے۔ عید عودن سے مشتق ہے، اور عودن کا مطلب ہوتا ہے لوٹ کے آنا۔ عید بھی چونکہ سال کے بعد لوٹ کے آتی ہے، اسی لیے اس کو عید کہا جاتا ہے۔ اور ایک تحقیق کے مطابق عید عادت ان سے مشتق ہے، چونکہ انسان کی عادت ہے کہ جب اس کے کوئی ذمہ کام لگایا جائے، اس کو کوئی ذمہ داری سونپ دی جائے، جب وہ کام کر لیتا ہے تو اس کے بعد وہ خوش ہوتا ہے، انسان کی عادت ہے۔ خالق لم یزل نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت کو ایک ذمہ داری سونپی، اور وہ ذمہ داری روزے کی صورت میں ہے۔ اور جب اس نے وہ ذمہ داری نبھائی، روزے رکھے، قرآن کی تلاوت کی، تراویح میں قرآن پڑھا سنا، عبادات کرتا رہا، تاک راتوں میں جاگا، اعتکاف کیا، جو جو ذمہ داری رب نے دی تھی اس کو جب اس نے پورا کیا تو اس کی عادت میں پھر اس کی خوشی اس کے ذمے آئی، اور وہ مکمل کرنے کے بعد یہ خوشی کرنے کے لیے آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینۃ الرسول میں حضور ہجرت کر کے مکے سے مدینے میں آئے تو وہاں کے لوگ کچھ دن مناتے تھے، خوشی کرتے تھے، لیکن ان کے منانے کا طریقہ مختلف تھا۔ وہ لہو و لعب میں خوشی کرتے تھے، کھیل کود میں خوشی کرتے تھے، تماشا کر کے خوشی کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے دوسرے سال سرور عالم شفیع معظم علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ آج کے بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کچھ دن دیتا ہوں، تم بھی خوشی کیا کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے؟ فرمایا ایک عید الفطر کا دن اور ایک عید الاضحیٰ کا دن۔ اور جو عید الفطر حضور نے پہلی منائی، یقین جانیں مسلمانوں کو ایک خوشی نہیں تھی، اللہ نے دو ان کے اوپر ذمہ داریاں سونپی تھیں، دو ڈیوٹیاں لگا دی، دو کام لگائے۔ ایک اللہ کی عبادت، ظاہری طور پہ بھی عبادت، مالی طور پہ بھی عبادت، بدنی طور پہ بھی عبادت۔ وہاں رب ذوالجلال نے ان سے ڈیمانڈ کی کہ اے لوگوں روزہ بھی رکھنا ہے، روزے کے ساتھ ساتھ میں اور آپ سو جاتے ہیں، آرام کرتے ہیں، اپنے دل کو تسلی دیتے ہیں، سکون کرتے ہیں، اور سکون کرنے کے بعد پھر اٹھتے ہیں، لیکن قربان نہ جاؤں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کرام کے جذبے پہ، ان کے اثار پہ، ان کی قربانی پہ، اور ان نفوس قدسیہ کو سیلوٹ پیش کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں، جن کو اللہ نے ذمہ داری روزے کی بھی دی، روزے کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ جہاد کی بھی ذمہ داری دی، جنگ بدر بھی ہوئی، اور خالق لم یزل نے مسلمانوں کے اوپر اتنا بڑا احسان کیا، جہاں انہوں نے روزے کی ذمہ داری نبھائی، وہیں پہ وہ جنگ کرنے کے لیے نکلے، اور مالک لم یزل نے ان کو فتح نصرت عطا فرمایا۔ یہ بھی 2 ہجری میں ہوا، اور پہلی عید بھی 2 ہجری میں، یعنی شوال المکرم کے پہلے دن جو انہوں نے عید کی، انہوں نے جو خوشی کی، ان کی خوشی دوبالا تھی، ایک خوشی نہیں تھی، ڈبل خوشی تھی۔ ایک اس بات کے اوپر خوشی تھی کہ رب ذوالجلال نے روزے کی توفیق بخشی،
اس بات کے اوپر خوشی تھی کہ اللہ نے رات کو جاگنے کی توفیق بخشی، اس بات کے اوپر خوشی تھی کہ اللہ نے قرآن کی توفیق بخشی، اس بات کے اوپر خوشی تھی کہ اللہ نے ہمیں عبادت اور ریاضت اور قیام اللیل کا اہتمام کرنے پہ اور اس کا احترام کرنے پہ خوشی، ایک تو یہ خوشی تھی، اور ساتھ ساتھ ان مسلمانوں کو یہ بھی خوشی تھی کہ اللہ نے ان کو فتح نصرت عطا فرمائی تھی، کامیابی عطا فرمائی تھی، بدر کے اندر ان کو کامیابی دی، ڈبل خوشی ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترنے والے قرآن نے کہا، لوگو جب تم 30 روزے رکھ لو یا 29 روزے رکھ لو، یہ روزے رکھنے کے بعد سب سے پہلے اس کی گنتی پوری کیا کرو، وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، اس کی تکمیل کر لیا کرو، اور جب تکمیل ہو جائے 29 روزے ہو جائیں یا 30 روزے ہو جائیں، فرمایا پھر وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ، اللہ کی بڑائی بیان کرنا۔ عید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم باہر نکلیں شور کریں، عید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کے دل کو دکھائیں، عید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو ناراض کریں، عید کا مطلب یہ ہے اللہ کے حضور سر جھکانا ہے، وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ، اللہ کی بڑائی بیان کرنی۔ اور جب تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، فرمایا یہ تمہاری ذمہ داری ہے، بس تم بڑائی بیان کرو، تم اللہ کی تعریف کرو، اللہ کے حضور سر سجود ہو جائے، اللہ کے حضور گڑ گڑاتے رہو، اللہ کے حضور تم آ کے سجدے کرتے رہو۔ تمہارا یہ کام نہیں ہے کہ قبول کروانی ہے، تمہارا کام ہے بس آؤ عبادت کرو، قبول کرنا یہ رب ذوالجلال کی ذمہ داری ہے، اس نے قبول کرنی ہے۔ اور آگے فرمایا وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس بات کے اوپر تم نے آ کے اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت بخشی ہے۔ اللہ کی ہدایت نہ ہوتی روزے نہ رکھ پاتے، اللہ کی ہدایت نہ ہوتی مسجد میں نہ آ پاتے، اللہ کی ہدایت نہ ہوتی قرآن نہ پڑھ پاتے، اللہ کی ہدایت نہ ہوتی تراویح نہ پڑھ پاتے، اللہ کی ہدایت نہ ہو بندہ مسجد میں نہیں آ سکتا، سجدے نہیں کر سکتا۔ یہ اس کو جس کو اللہ ہدایت عطا فرماتا ہے، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، فرمایا میں نے جس کو ہدایت بخشی ہے اور جس کو میں توفیق دیتا ہوں وہی آتا ہے اور سجدے کرتا ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، خالق لم یزل جس کو توفیق بخشتا ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ لعلکم تشکرون، فرمایا عیدگاہ کی طرف آ کے تم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ کے حضور سر سجود ہو کے شکر ادا کرنا ہے۔ مالک تو نے توفیق بخشی میں نے سر جھکایا، اللہ تو نے توفیق بخشی میں نے روزے رکھے، اللہ تو نے توفیق بخشی میں نے قرآن پڑھا، اللہ تو نے توفیق بخشی میں نے تسبیحات کی، اللہ تیری پاکی تقدیس بیان کرتا رہا۔ لعلکم تشکرون، فرمایا تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ اور جب عید کا دن آتا ہے، حدیث مصطفیٰ میں ہے کہ جب انسان اپنے گھر سے چلتا ہے، فرمایا یہ چل پڑا نا، اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے، آپ ذوق میں بیٹھے ہیں تو حدیث پڑھ دیں، سبحان اللہ، زور سے بولیے تھوڑا سبحان اللہ، آج تو اللہ کی پاکی بیان کرنی ہے نا، بولیے سبحان اللہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ فرشتوں کو فرماتا ہے، ہاں میرے فرشتوں آج بتاؤ یہ میرے بندے کہاں جا رہے ہیں، یہ کدھر نئے کپڑے پہن کے جا رہے ہیں، یہ غسل کر کے کہاں جا رہے ہیں، یہ خوشبوئیں لگا کے کہاں جا رہے ہیں، یہ تیاری کے ساتھ کدھر کا سفر کر رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ علیم بذات الصدور، وہ اللہ تو دلوں کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے۔ علیم، وہ تو اللہ خبر علم رکھنے والا ہے۔ علیم، اللہ علم والا ہے۔ خبیر، اللہ خبر رکھنے والا ہے۔ لیکن رب ذوالجلال نے فرمایا فرشتوں بتاؤ آج میرے یہ بندے کدھر جا رہے ہیں، یہ ساری تیاری کر کے کہاں جا رہے ہیں، اچھا لباس پہن کے کہاں جا رہے ہیں، یہ اعلیٰ لباس پہن کے کہاں جا رہے ہیں، یہ خوشبوئیں، یہ غسل کر کے کہاں جا رہے ہیں۔ اللہ
تیری عبادت کرنے کے لیے، اللہ تیری بڑائی بیان کرنے کے لیے، مولا شکر ادا کرنے کے لیے، اللہ تیری تکبیر بیان کرنے کے لیے، تیری حمد بیان کرنے کے لیے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے، فرمایا فرشتوں یہ بتاؤ یہ میرا خوف رکھتے ہیں کہ نہیں؟ یا اللہ تیرا خوف رکھتے ہیں، تیرے خوف کی وجہ سے اے مالک کائنات انہوں نے روزے رکھے ہیں، اے مالک کائنات تیرے خوف کی وجہ سے انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں، اے اللہ تیرے خوف کی وجہ سے انہوں نے روزے رکھے ہیں، یا اللہ تیرے خوف کی وجہ سے انہوں نے قرآن پڑھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اچھا اے فرشتوں بتاؤ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے مولا تجھے نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتا ہے اچھا اے فرشتوں یہ بتاؤ یہ جنت کے طلبگار ہیں؟ یا اللہ یہ جنت کے طلبگار ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ مولا جنت کو نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتا ہے اچھا یہ بتاؤ آج یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں اللہ ہمیں دوزخ سے بچا۔ اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہے؟ مولا انہوں نے دوزخ کو نہیں دیکھا۔ اچھا اللہ پوچھتا ہے یہ بتاؤ فرشتوں پھر انہوں نے کس کے کہنے پہ مجھے مان لیا؟ مجھے دیکھا نہیں ہے مجھے مان لیا۔ اللہ تیرے نبی کی زبان سے انہوں نے اقرار کر لیا ہے، اقرار باللسان کیا، انہوں نے اقرار کیا اور تصدیق بالقلب بھی کی۔ اللہ فرماتا ہے اچھا اے فرشتوں بتاؤ کیا انہوں نے میرے مصطفیٰ کو دیکھا ہے؟ اللہ تیرے حبیب کو نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتا ہے اچھا یہ بتاؤ میرے حبیب کو نہیں دیکھا، کس کو مانا؟ کس کی بات پہ یہ یقین کر کے جا رہے ہیں؟ ان کا تیقن کس کے اوپر ہے؟ ان کا اطمینان قلب کس کے اوپر ہے؟ خالق لم یزل ارشاد فرماتا ہے فرشتوں بتاؤ ان کا اطمینان کس پہ، ان کا قلب کس کے اوپر مطمئن ہے؟ یہ کیسے مان گئے کہ اللہ ہے؟ یہ کیسے مان گئے کہ دوزخ ہے؟ یہ کیسے مان گئے قیامت کا دن ہے؟ یہ کیسے مان گئے کہ جنت کی بہاریں ہیں؟ یہ کیسے مان گئے؟ یہ ساری چیزیں کیسے مانی ہیں؟ اس وقت رب ذوالجلال کی بارگاہ میں فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ انہوں نے اور کچھ نہیں دیکھا، بس تیرے یار کا فرمان پڑھا ہے یا تیرا قرآن پڑھا ہے۔ اللہ تیرے یار کے حکم کے اوپر تعمیل کر گئے اور قرآن پڑھائے۔ انہوں نے دیکھا نہیں ہے، انہوں نے جلوہ مصطفیٰ تکا نہیں ہے، انہوں نے والضحیٰ کا مکھڑا نہیں دیکھا، واللیل کی زلفیں نہیں دیکھی، علم نشرہ کا سینہ نہیں دیکھا، ید اللہ کا ہاتھ نہیں دیکھا، علم نشرہ کا سینہ نہیں دیکھا، طٰہٰ کی جبین نہیں دیکھی، یاسین کا سیرہ نہیں دیکھا، ما زاغ البصر وما طغیٰ کی آنکھیں نہیں دیکھی۔ ان کے اوپر کیا کیفیت ہوگی؟ جنہوں نے دیکھا تھا انہوں نے دیکھا نہیں ہے، قربان ہو گئے۔ کبھی غازی ممتاز قادری بن گئے، کبھی غازی علم الدین بن گئے، کبھی عامر چیمہ بن گئے، کبھی مہر علی بن گئے، کبھی اعلیٰ حضرت بن گئے، کبھی بہاول حق زکریا ملتانی بن گئے، کبھی آئے اور انہوں نے دیکھا نہیں ہے، چکا نہیں ہے، انہوں نے بس سنا ہے کہ کوئی کنڈل کی زلفوں والا تھا، انہوں نے سنا ہے کوئی والضحیٰ کے مکھڑے والا تھا، انہوں نے سنا ہے کوئی علم نشرہ کے سینے والا تھا، انہوں نے سنا ہے کوئی ید اللہ کے گورے گورے ہاتھوں والا تھا۔ بس وہ یہ سن کے غیب کے اوپر ایمان لائے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں انہوں نے جب مجھے نہیں دیکھا، قیامت کے دن کو نہیں دیکھا، جنت کو نہیں دیکھا، مصطفیٰ کو نہیں دیکھا اور دوزخ کو نہیں دیکھا، کسی چیز کو نہیں دیکھا، آج یہ طلبگار ہیں کس چیز کے طلبگار ہیں؟ اللہ یہ کہتے ہیں ہم نے روزے رکھے ہیں اور تیرے نبی نے ان سے وعدہ کیا ہے جو روزے رکھے گا داخل الجنہ داخل الجنہ داخل الجنہ، جو روزے رکھے گا اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا، اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ فرماتا اچھا فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو جنتی کر دیا ہے۔
اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں نے ان کو جنتی کر دیا ہے۔ خالق کائنات کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پھر فرماتا ہے فرشتوں اچھا بات سنو، یہ کام تم نے دیکھ لیا، ان کو جاتا دیکھ لیا، اللہ دیکھ لیا۔ فرمایا وہ اخلاص والے جو گئے، اللہ ہماری کیا ڈیوٹی ہے؟ رب فرماتا ہے میرے فرشتوں جاؤ اب ان کے راستوں میں کھڑے ہو جاؤ، چوراہوں میں کھڑے ہو جاؤ، گلیوں میں کھڑے ہو جاؤ، گھر کے باہر کھڑے ہو جاؤ، مسجدوں کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، عیدگاہ کی طرف کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ کیا کریں؟ فرمایا جو محمد مصطفیٰ کا امتی، میرے نبی کا غلام، عورت کی صورت میں باندھی اور مرد کی صورت میں غلام آئے، فرمایا جب بھی آئے راستے میں کھڑے ہو جاؤ، ان سے مصافحہ بھی کرتے جاؤ، اور جب یہ دعا کریں تو اے فرشتوں تم نے آمین کہنا ہے، اے فرشتوں اس وقت تم نے آمین کہنا ہے۔ رب ذوالجلال کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے آ جاتے ہیں، عیدگاہ کی طرف فرشتے آ گئے، مومنوں نے جب دعا شروع کی فرمایا فرشتے آمین کہتے ہیں، اور جس وقت یہ مومن عید پڑھ کے واپس لوٹتے ہیں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، میری بات نہیں ہے، میرے نبی نے فرمایا اس وقت ایسے صاف پاک اور ستھرے ہو کے یہ واپس لوٹتے ہیں جیسے آج ہی ان کو ان کی ماں نے پیدا کیا ہے۔ ارے یہ بہاریں، یہ عید کی خوشی، یہ تکبیرات، یہ رمضان المبارک، یہ اللہ کا قرآن ملا، رمضان ملا، اللہ خود ملا، رحمان ملا، میرا یہ یقین کہتا ہے، میرا یہ ایمان کہتا ہے، میرا یہ وجدان کہتا ہے، قرآن ملا مصطفیٰ کے صدقے، رحمان ملا مصطفیٰ کے صدقے، عید الفطر ملی مصطفیٰ کے صدقے، عید الاضحیٰ ملی مصطفیٰ کے صدقے، اولاد ملی مصطفیٰ کے صدقے، عزت ملی مصطفیٰ کے صدقے، جاہ و جلال ملے مصطفیٰ کے صدقے، احترام ملا مصطفیٰ کو صدقے، ماں کے قدموں میں جنت مصطفیٰ کے صدقے، باپ جنت کا دروازہ مصطفیٰ کے صدقے، آؤ میرے بھائیو بیٹی کو عزت ملی مصطفیٰ کے صدقے، اور بہن کو عزت ملی مصطفیٰ کے صدقے، ایک دوسرے کا احترام آیا مصطفیٰ کے صدقے، وائٹ ریش لوگوں کا ادب آیا مصطفیٰ کے صدقے، یہ ساری چیزیں ملی آقا کے صدقے ملی، تو پھر کیوں نہ ہم کہہ لیں، مل کے کہہ لیتے ہیں، اقرار کر لیتے ہیں، خوشی کے دن میں اقرار کر لیتے ہیں کہ فضل رب الاولیٰ اور کیا چاہیے، فضل رب اور کیا چاہیے، فضل رب، ہاتھ ایسے اٹھا کے پڑھ لیجئے، فضل رب الاولیٰ اور کیا، آواز آئے، فضل رب الاولیٰ۔ رمضان المبارک ختم ہو گیا ہے، آپ کھا کے ہوں گے کچھ نہ کچھ پڑھ لیجئے، فضل رب الاولیٰ چاہیے، فضل رب۔ حاجی صاحب کی مسجد میں بیٹھنے والوں اقرار کر لو، فضل رب الاولیٰ کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور ہاں مل گئے مصطفیٰ، آپ کی زبان گواہی نہیں دے گی، سورہ یاسین ترجمہ پڑھ لینا، فرمایا اس دن الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ فرمایا تمہارے منہ پہ ہم مہر لگا دیں گے، تمہارے منہ بات نہیں کریں گے، اس دن تمہارے ہاتھ بات کریں گے، ہم سے کلام کریں گے تمہارے ہاتھ، اور گواہی دیں گے تمہارے پاؤں۔ ہاتھ ایسے لہراؤ، اوپر ہاتھ اٹھائیے، ہاتھ لہرا کے بولنا ہے کہ فضل رب الاولیٰ اور کیا، ہاں فضل رب الاولیٰ اور کیا، مل گئے مصطفیٰ۔
آج مسجد میں بیٹھے ہیں صدقہ محمد کا، آج اولادیں ہیں صدقہ محمد کا، عید کی خوشی ہے صدقہ محمد کا۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کی بخشش فرما دی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا او لوگوں، شکر کرنے والے لوگوں، جہاں خود خوشی کرنی ہے وہاں غریبوں کا بھی خیال رکھنا ہے، محتاجوں کا بھی خیال رکھنا ہے، مساکین کا بھی خیال رکھنا ہے، یتیموں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی وہ کیسے؟ جب میرے نبی عیدگاہ کی طرف آتے حضور نے فرمایا ایک راستے سے تکبیر پڑھتے آؤ تاکہ وہ راستہ بھی تمہاری گواہی دے، پھر دوسرے راستے سے جاؤ اس میں بھی تکبیر پڑھتے جاؤ، اللہ کی بڑائی بیان کرو، فرمایا وہ راستہ بھی تمہاری گواہی دے۔ ہر بندہ سجتا ہے، ہر بندہ تیاری کرتا ہے، لیکن جب میرے مصطفیٰ تیاری کرتے ہوں گے، میرے نبی سج کے آتے ہوں گے، بڑے بڑے سونے لوگ آئے مگر میرے مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں آیا۔ آئے بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ۔ جس نبی کو کا کلمہ پڑھا ہے نا اس کی بات سن کے خوبی سن کے سبحان اللہ کہہ دیا کرو۔ وہ نبی جس کے چہرے کی قسم رب فرماتا ہے کتنا حسین سج دھج کے آئے ہوں گے، اور میرے نبی مکرم علیہ السلام پوری تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں۔ اچانک میرے نبی کی نظر پڑی، چھوٹا سا بچہ ہے، عمر چھوٹی ہے لیکن الگ تھلگ کھڑا ہے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا ہر بچے نے تیاری کی ہے، ہر کوئی عیدگاہ کی طرف جا رہا ہے، یہ کونے میں کھڑا ہے لیکن اس کی تیاری نہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں۔ آج ہم فخر سے گزرتے ہیں، کر و فر سے گزرتے ہیں، اللہ نے ہمیں دے رکھ، بے شک میرا بھائی اللہ نے دیا ہے، اللہ کا شکر کرو، اس نے فضل کیا ہے، مال دیا ہے، لیکن غریب کو نہ بھولو۔ حتیٰ کہ میرے نبی نے تو اتنے تک کہا جب حضور عورتوں کو خطبہ دیتے عید کا، حضور فرماتے عورتوں اگر تم عیدگاہ کی طرف آؤ اور تمہاری پڑوسن کے پاس کوئی چادر نہیں ہے تو اس کو ادھاری چادر دے دیا کرو تاکہ وہ بھی عیدگاہ کی طرف آ جائے اور وہ بھی دعاؤں میں شامل ہو جائے۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، میرے نبی تشریف لے کے آ رہے ہیں، معراج کے دولہا سدرہ کا راگی اور جس کا مسکن عرش تھا وہ محمد عیدگاہ کی طرف آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی نظر پڑ گئی یتیم بچے کی طرف۔ اللہ کے نبی نے اس چھوٹے سے بچے سے پوچھا بیٹا بتاؤ تم نے تیاری کیوں نہیں کی؟ عرض کرتا ہے ایسے دیکھا پہچانا نہیں تھا، کہنے لگا انکل چچا میں کیسے تیاری کروں، میں کہاں کی تیاری کروں؟ تیاری تو وہ کریں جن کے باپ میں، تیاری تو وہ کریں جن کے ماں باپ میں، یا رسول اللہ محمد بن عبداللہ میں کیسے تیاری کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا فلاں جنگ میں میرا باپ شہید ہو گیا، یا رسول اللہ میری ماں نے آگے نکاح کر لیا ہے، حضور مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں، پرسان حال کوئی نہیں، میری خبرگیری رکھنے والا کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی ایک ہاتھ میں انگل حضور نے حضرت امام حسن کو تھموائی ہوئی تھی اور ایک ہاتھ کی انگل پکڑوائی ہوئی امام حسین کو، میرے نبی نے حسین کو چھوڑ دیا، حسن کو چھوڑ دیا، میرے نبی نے اس بچے کو پکڑا اور میرے نبی نے اس کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا، جس کا کوئی نہ ہو اس کا محمد بن جاتا ہے۔ اللہ کے پاک نبی نے اس بچے کو اٹھایا، حضور واپس آئے، عیدگاہ کی طرف نہیں گئے، حضور گھر میں لے آئے، گھر میں لے آ کر کے فرمایا عائشہ ایسے کرو اس بچے کی تیاری کرواؤ۔ جب اس کی تیاری کروائی گئی میرے نبی نے فرمایا بچے کیا تجھے یہ بات پسند نہیں ہے عائشہ تیری ماں بن جائے، میں تیرا باپ بن جاؤں، علی تیرا چچا بن جائے، فاطمہ تیری بہن بن جائے اور حسن حسین تیرے دوست بن جائیں؟ اللہ کی عزت کی قسم زبان حال سے وہ بچہ کہتا ہوگا کہ مل گئے مصطفیٰ اور کیا مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ
فضل رب العلا اور کیا چاہیے فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل کے پڑھ لیجئے فضل رب العلا اور مل گئے مصطفیٰ جس کو مصطفیٰ ملے وہ پڑھ لینا مل گئے مصطفیٰ ہاں مل گئے مصطفیٰ میرے نبی نے فرمایا بچے میں تیرا باپ عائشہ تیری ماں فاطمہ تیری بہن بن جائے حسن حسین تیرے دوست بن جائیں یہ کہہ کے میرے نبی لے کے آئے صحابہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم مصطفیٰ منبر پہ بیٹھتے تھے آقا خطبہ دیتے ایک طرف حسن ہوتے ایک طرف حسین ہوتے میرے نبی خطبہ بھی دیتے ان کو دیکھتے بھی رہتے لیکن اس سال اللہ کے نبی اس بچے کی طرف دیکھتے رہے اور بچے کو دیکھتے رہے عید پڑی گئی میرے نبی نے فرمایا صحابہ آج کون ہے جو جنت لینا چاہتا ہے آج کون ہے جو جنت لینا چاہتا ہے ہر ایک نے ایسے کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ حضور ہم جنت لینا چاہتے ہیں حضور نے فرمایا صحابہ آؤ میں محمد کریم قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو سبق دے جاؤں آقا کیا سبق فرمایا جب تمہیں کوئی خوشی مل جائے یتیموں کو ڈھونڈا کرو ان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا کرو دے بھی نہیں سکتے جھنکا نہ کرو کچھ بھی نہیں دے سکتے فرمایا اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا کرو فرمایا میں محمد آج اعلان کر کے جا رہا ہوں جو یتیم بچے کے سر کے اوپر ہاتھ رکھے گا ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے فرمایا اللہ اس کو اتنی نیکیاں عطا فرمائے گا آج میرے بھائیوں جہاں پر خوشی کا بھی دن ہے وہیں پر غم گساری کا بھی دن جہاں یہ خوشی کا دن ہے وہاں پر یہ ہمدردی کا بھی دن ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کتنی سادہ زندگی اور بادشاہ وقت عمر بن عبدالعزیز کا وہ دور تھا جس نے دور صدیقی اور دور فاروقی یاد کرا دی تھی یاد تازہ کر دی تھی حضرت عمر بن عبدالعزیز جب گھر آئے نا تو ان کے بچوں نے کہا بابا کپڑے نہیں ہیں آپ نے خزانچی کو خط لکھا کیسے کرو 1 ماہ کی تنخواہ مجھے ایڈوانس دے دو اس نے خط میں جواباً لکھا آپ کو یقین ہے کہ آپ اتنا زندہ رہیں گے عمر بن عبدالعزیز کے پاؤں سے زمین نکل گئی آپ نے کہا آپ نے سچ کہا ایک شخص مانگنے کے لیے آیا آخری بات اسی پہ اکتفا کروں ایک شخص مانگنے کے لیے آیا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس سے کچھ باتیں کی اور باتیں ہوتی رہیں اور جب وہ سیاست کی باتیں ختم ہوئی نا تو اس نے کہا ایک بات میں نے اپنی بھی کرنی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فوراً چراغ گل کر دیا بجھا دیا کہا چونکہ اب ہماری اور تمہاری بات ہونے لگی حضرت عمر بن عبدالعزیز وہ شخصیت کا نام ہے عراق سے عورت چلی اور پوچھتے پوچھتے آئی کہ ایک ایسا غم گسار ہے ہمدرد ہے جو لوگوں کو عطا کرتا ہے 5 بیٹیاں تھیں اور آئی اور کہنے لگی 5 بیٹیاں محتاج ہوں یتیم ہے کوئی ان کا دیکھ بھال کرنے والا نہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پہلی بیٹی کا نام پوچھا جب اس نے بتایا تو آپ نے کہا میں اتنا وظیفہ اس کا لکھتا ہوں دوسری کا نام پوچھا کہا اتنا وظیفہ اس کا تیسری کا نام پوچھا کہا اتنا وظیفہ اس کا تقوی دیکھیے فقر دیکھیے چوتھی کا نام پوچھا کہا اس کا اتنا وظیفہ پہلی کا وظیفہ لکھا اس نے اللہ کا شکر ادا کیا عورت نے حمد بیان کی دوسری کا وظیفہ لکھا اس نے اللہ کی حمد کی شکر ادا کیا تیسری کا وظیفہ لکھا اس نے حمد بیان کی چوتھی کا لکھا اس نے حمد بیان کی آپ 5ویں کا وظیفہ لکھنے لگے اس نے کہا آپ جیسا تو اچھا آدمی کوئی نہیں آپ نے قلم روک دیا اس نے کہا حضرت وہ کیا ہوا آپ نے قلم روک دیا کہا 5ویں کا وظیفہ نہیں لکھوں گا کہا کیوں کہا تم نے میری تعریف کی ہے میری تم نے تعریف کر دی اس کی تعریف کرو اللہ کی
کعب 4 کا جو وظیفہ لکھا ہے اسی میں سے 5ویں کا بھی حصہ نکال لینا، یعنی اتنے فقر والا اور اتنے عاجزی اور انکساری والا شخص یقین جانیں ایسی اگر ہم عید کریں اور سادہ عید کریں تاکہ اپنے مسلمان بھائیوں کے بچوں کی بھی عید کروا سکیں۔ دعا ہے رب ذوالجلال جہاں ہمیں خوشی عطا فرمائیے اور خوشی عطا فرمائے تاکہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی خوشی میں بھی شامل ہو سکیں۔ تمام احباب سب بندی فرما لیں چونکہ موسم اس طرح کا ہو گیا ہے، موسم کی خرابی کے باعث تھوڑا سا وقت ہم پہلے جماعت کھڑی کریں، تو احباب سب بندی فرما لیں۔